الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم نے شروع کیا ہے دینی علم حاصل کرنا، اور دینی علم کی کتنی اقسام پڑھی ہم نے؟ 3 اقسام: اصول دین، تو ہم نے یہ پڑھنے سارے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا اصول دین سے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ عدل، شاباش۔ تو جو پڑھتے جا رہے ہیں اس کے پوائنٹس یاد ہونے چاہیے۔ توحید کے بارے میں مولا کا فرمان پڑھا تھا کہ توحید کے کتنے مرتبے ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلا مرتبہ معرفت کا مرتبہ، جس میں انسان زبان سے اقرار کرتا ہے۔ دوسرا تصدیق کا مرتبہ، انسان دلیل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے۔ پھر تیسرا مرتبہ کیا تھا؟ توحید، اس میں کیا چیز شامل ہو جاتی ہے؟ ولایت اہل بیت۔ پھر چوتھا مرتبہ صفات کا مرتبہ، اور 5واں مرتبہ ذات کا مرتبہ۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا عدل۔ عدل پہ کیا دلیل دی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ منبع خیر ہے، کل کا کل خیر ہے۔ جب وہ خیر ہے تو اس سے خیر ہی ظاہر ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور عدل کی تعریف کیا کی تھی؟ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ اس کے بعد آج ہم شروع کریں گے نبوت۔ یہ توحید، عدل، اور پھر آج ہم شروع کریں گے نبوت۔ ہاں جی، نبوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبی کا اقرار کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم کس نبی کی امت ہیں؟ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا سارے کا سارا۔ تو بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر ہم نے دلیل آنی ہے۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، پہلی دلیل ہوتی ہے عقلی۔ عقلی کے بعد قرآن سے، اور پھر حدیث سے یا ائمہ کے فرامین سے۔ اس پر سب سے بڑی عقلی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہم نے عدل میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہستی ہے۔ جب وہ لامحدود ہے اور اس میں شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، تو اس سے خیر صادر ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک لامحدود ہستی ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم محدود ہیں۔ ایسے ہی ہاں، اللہ تعالیٰ لامحدود اور ہم محدود۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ لامحدود کا محدود سے رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی مثال دے گا اس دنیا میں کہ ایک بڑی چیز کا ایک چھوٹی چیز سے رابطہ نہیں ہو سکتا؟ ایک مثال میں نے دی تھی کرنٹ کی۔ 11,000 وولٹ کا کرنٹ ہے، اس کو ڈائریکٹ 10 واٹ کا چھوٹا بلب لگا دیں۔ بلب تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی پوٹینسی بھی کم ہوتی ہے، وہ 11,000 وولٹ پہ لگائیں گے وہ تو پھٹ جائے گا۔ تو درمیان میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ یہ کرنٹ یہاں پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بلب لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ ٹرانسفارمر۔ ٹرانسفارمر کا کام کیا ہوتا ہے؟ 11,000 وولٹ کے کرنٹ کو 220 وولٹ میں کنورٹ کرنا ہے۔ یہاں اس طرف سے کتنا کرنٹ آ رہا ہے؟ 11,000 وولٹ۔ ادھر توجہ رکھیں، یہ جو درمیان میں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اتنا زیادہ کرنٹ لے لیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر یہ 220 میں تبدیل کر کے آگے بھی بھیج دیتا ہے۔ یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جو اس بلب میں صلاحیت ہے، یعنی بلب میں کتنی صلاحیت ہے؟ 220 وولٹ کرنٹ لے لیتا ہے، تو وہ اس میں بھی ہے، آخر دے نہیں رہا ادھر، اور ادھر سے 11,000 وولٹ کا کرنٹ لے بھی رہا ہے۔ اتنے زیادہ کرنٹ کو وہ سنبھال بھی سکتا ہے۔ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اس کے بعد آپ نے مثالیں دینی ہے اس دنیا میں۔ تو ابھی یہ آئے ہیں، تو اصل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ لامحدود ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم محدود ہیں۔ تو محدود کا لامحدود سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ عقلی قانون ہے کہ لامحدود چیز محدود سے رابطہ نہیں رکھ سکتی۔
اور اس پہ مثال ہم کیا لائے تھے کرنٹ کی، کہ جہاں کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہاں 11,000 وولٹ، اور جو بلب ہے وہ 220 وولٹ پہ چلتا ہے. بلب کا ڈائریکٹ اس سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہے. لگا دیں آپ بلب کو، لگائیں جا کے جہاں سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے 11,000 وولٹ پھٹ جائے گا، چاہے 1000 وولٹ کا بلب بھی ہو. تو کیا ضروری ہے کہ بیچ میں ایک واسطہ ہونا چاہیے. وہ واسطہ ایسا ہو کہ 11,000 وولٹ کو بھی قبول کرے اور 220 وولٹ کو آگے ٹرانسفر بھی کر سکے. تو وہ یہ درمیان والا کیا کہلاتا ہے؟ واسطہ. اور یہ جو واسطہ ہے ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بھی رابطہ کر سکے اور اس سے بھی رابطہ کر سکے. تو اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے اور انسان محدود ہے، ان کے درمیان رابطہ نہیں ہو سکتا، تو ایک ایسا واسطہ چاہیے بیچ میں جو اس لامحدود سے بھی سنخیت رکھتا ہو. سنخیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ مناسبت. اس کی ایک مناسبت ہونی چاہیے اس کے ساتھ بھی اور ایک مناسبت ہونی چاہیے اس کے ساتھ. تو یہ واسطہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ واسطہ نبی، رسول یا امام. تو اب ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو درمیان والا واسطہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ چیز جس سے وہ اس لامحدود ہستی سے رابطہ کرتا ہے، وہ اس کی ہوتی ہے روح. اب ہم کہیں گے جی ہماری بھی تو روح ہوتی ہے. انسان کی کیا حقیقت ہے؟ جسم اور روح. تو یہ جو روح ہوتی ہے یہ بہت محدود ہوتی ہے. یوں سمجھیں کہ سورج کی ایک شعاع، اور یہ جو روح ہوتی ہے یہ ایک سورج کے جیسی ہوتی ہے. تو اس روح کی وجہ سے یہ جو نبی اور امام ہوتا ہے یہ کس سے رابطہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے روح کے ساتھ، وہ ہوتی ہے بشری بدن. یعنی وہ بدن میں ہمارے جیسا ہوتا ہے. نبی ہمارے جیسا ہی تھا نا. آئمہ ظاہری لحاظ سے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں گھلتے ملتے تھے، کھاتے پیتے تھے، رہتے تھے، ایسا ہی ہے. تو وہ ان کا بشری بدن ہے جس کی وجہ سے وہ اس عالم میں لوگوں سے رابطہ کرتے تھے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ عقلی دلیل. آپ خود دیکھ لیں، ایک سمندر ہے، سمندر سے ایک نالی نکالنی ہو، نکال سکتا ہے کوئی؟ وہ نالی کو توڑے سارا پانی باہر آ جائے گا. یہ جب سیلاب آتا ہے کیونکہ کنارہ ٹوٹتا ہے تو وہ کنارہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے وہ کنارے کو توڑتا ہوا پانی نکل جاتا ہے. تو ایک اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے پانی باہر نہ نکلے. تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں سے کیا نکالی جاتی ہیں؟ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں. ایک چھوٹی نالی نہیں نکالی جا سکتی. وہ نالی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس سے مناسبت رکھتی ہے. پھر نہر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نہریں کیوں نکالی جاتی ہیں؟ وہ تو ہمارے یہاں میرے حال نہریں نظام ہی ختم ہو گیا. پاکستان کا ہمارے دور میں جب 91-2 میں پڑھتے تھے، پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام. ہاں، دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، پھر انہیں کھیتوں میں لے جا کے اس سے چھوٹے کھالے بنائے جاتے ہیں اور پانی دیا جاتا ہے. ہاں، اب پمپ آ گئے ہیں، اب تو پانی دیہاتوں میں بھی پہنچ چکا ہے. تو یہ کلی قانون ہے. بہت بڑی چیز بہت چھوٹی چیز سے رابطہ نہیں کر سکتی. اسی لیے کوئی بہت بڑا PhD جو ڈاکٹر ہے وہ نرسری پریپ کو پڑھاتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھاتا؟ کیونکہ وہ درمیانے لیول کے لوگ ہیں جو BA MA کے ہوتے ہیں ان کو پڑھاتا ہے. اس سے اس کی مناسبت ہوتی ہے. پھر جو BA MA والا ہے وہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کی تھوڑی سنخیت ہوتی ہے. تو یہ کلی قانون ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ عقلی قانون جاری ہے. اب ہم کہیں گے یہ عقلی قانون درست بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کیا محمد نے بھی فرمایا ہے ایسے؟ تو بے تحاشا احادیث ہیں جو ہماری بڑی جتنی کتب ہیں، توحید شیخ صدوق ہے، علل الشرائع ہے، اصول کافی ہے، عیون اخبار الرضا ہے. یہ ہماری بڑی کتابیں ہیں. کسی دن آپ کو نا کتابیں بتاؤں گا. ہمیں اپنی بڑی کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو ان سب کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ ایک دہریہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا کہ نبی کی دلیل کیا ہے آپ پر؟ بھائی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے دے. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہی انسان کو سمجھا دے یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے. تو امام نے فرمایا کہ ایک لامحدود ہستی کیا تمہیں نظر آ سکتی ہے؟ انسان محدود ہے. لامحدود انسان دیکھے تو کتنا ایک حد تک ہی نظر آتا ہے. ادھر دیکھے گا تو پیچھے والا نظر نہیں آتا، ادھر دیکھے گا تو ادھر والا بھی نظر نہیں آتا. ایک انسان کی حد ہے. تو محدود چیز ایک محدود چیز کو دیکھ سکتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ ایک لامحدود چیز اس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، نہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے.
کیونکہ وہ بہت لامحدود چیز ہے، تو ضروری ہے کہ درمیان میں ایک واسطہ ہونا چاہیے جو اس اللہ سے لے اور اس مخلوق کو دے۔ تو یہ دلیل خود احادیث میں ہے، ان ساری کتابوں میں بہت زیادہ احادیث ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا عقلی حدیث۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ ہر کسی کی تعریف ہوتی ہے نا، نبی اور امام میں جب فرق کریں گے تو ایک تعریف نبی کی ہوگی اور ایک امام کی ہوگی، آخر فرق تو ہے نا نبی امام میں۔ اسی طرح کوئی ولی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اولی العزم پیغمبر آ جاتا ہے، ہر کسی کی اپنی ایک تعریف ہوتی ہے۔ تو نبی کی تعریف آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھ چکے ہیں؟ پیغام پہنچانے والا، یہی پڑھا ہے نا؟ یہ نہیں پڑھا ابھی تک؟ اور اسلامیات پڑھ کے یاد نہیں ہوتی، وہ سائنس کی چونکہ آگے چل رہی ہوتی ہے۔ نبی کو اسی لیے کہتے ہیں پیغامبر یا پیغمبر، ایک ہی معنی ہے، پیغامبر یا پیغمبر، پیغام پہنچانے والا۔ کس کا پیغام پہنچانے والا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ خود پیغمبر بتا رہا ہے کہ وہ کہیں سے پیغام لاتا ہے اور لوگوں کو پہنچاتا ہے، وہی بات جو ہم نے پہلے کی ہے۔ تو نبی کا کام پیغام پہنچانا، اللہ سے پیغام لینا اور لوگوں کو پہنچانا۔ کون سا پیغام؟ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ضرورت، جو ہم نے پہلے بات کی، ضرورت کس کو ہے؟ مخلوق کو ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ لیکن یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دینی علم جو ہے یہ دو قسمیں تھیں، ایک دینی علم، ایک دنیاوی علم۔ یہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس علم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عام کر دیا ہے، جو مرضی چاہے اس دنیا میں سے جو دنیاوی علم حاصل کرے۔ اس لیے اس کے لیے قرآن حدیث اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ محمد علیہ محمد نے بہت کچھ بتایا ہے۔ وہ کبھی سائنس کا موضوع آیا تو ہم بتائیں گے کہ محمد علیہ محمد نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن وہ اس کو عام کر دیا۔ خود قرآن میں لکم، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی اس کو آپ تسخیر کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو یہ موضوع اور مسئلہ نہیں ہے۔ کون سا پیغام پہنچانے ہیں؟ یہ والا دینی علم۔ دینی علم کی ضرورت بھی آپ کو بتایا تھا، اس لیے ہے کہ اس سے آخرت ملنی ہے انسان کو، ایک روحانی زندگی ملنی ہے جو لامحدود ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کا علم دے کر بھیجا کس کو؟ نبی کو، تاکہ وہ مخلوق کو بتائے کہ کس چیز میں اس کا فائدہ ہے اور کس چیز میں اس کا نقصان ہے۔ اب قرآن میں تو یہ ہمارے یہ جماعت اسلامی والے کرتے ہیں، وہ اس طرح کے آبجیکٹیو بڑے بناتے ہیں۔ نبی کو کیا بنا کر بھیجا؟ یہ قرآن میں ہے، نبی کو بشیر و نذیر، یہ دو چیزیں قرآن میں۔ کوئی بھی پوچھے نبی کا کام کیا ہے؟ بشیر یعنی بشارت دینا۔ کس چیز کی بشارت دینا؟ جنت کی۔ نذیر ہوتا ہے ڈرانا، تو کس چیز سے ڈرایا ہے؟ جہنم سے، کیونکہ یہ دائمی زندگی ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کا علم دے کر بھیجا۔ اب جب جنت کے بارے میں بتائے گا، یہ تھوڑی بتائے گا کہ بس جو نیک کام کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے کام کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلے بتانا بھی تو ہے نا، نیک کام کون سے ہوتے ہیں اور برے کام کون سے ہوتے ہیں۔ پس ضروری ہے دو چیزیں، ایک حقائق کا علم ہونا، نبی کو حقائق کا علم ہوتا ہے، دوسرا وہ عمل کر کے بھی بتاتا ہے۔ یہ دو چیزیں کہ نبی کیا بتاتا ہے؟ حقیقت کا علم، یا یہ یاد رکھنا ہے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیر اور نذیر، تاکہ وہ جنت میں جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو ہر چیز کا علم نبی کے پاس ہوتا ہے، ہر چیز کا علم معصوم کے پاس ہوتا ہے۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے، جب نبی کا علم آئے گا تو نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں عمل کر کے بھی بتاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کیا ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ ہاں جی باقر بتائیں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اس میں تمہارے لیے، یعنی پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی پیغمبر نے
جو عمل کیا ہے اس طرح کا آپ بھی عمل کریں، کیونکہ وہ بہترین عمل ہے جو نبی نے کیا ہے۔ تو نبی کی سیرت دیکھیں، نبی نے جیسے جیسے کہا ہے یا جیسے جیسے کیا ہے آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ دو مقصد یاد رکھنے ہیں، بشیر اور نذیر۔ اب ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے وہ نبی ہمارے جیسا ہے، یہ کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسا، وہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ کہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر خدا فرما رہے ہیں انا بشرم مثلکم، میں ایک بشر ہوں تمہاری مثل۔ مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی ہوتا ہے مثل یعنی جیسا، اس کے جیسا۔ یہ میری مثل ہے یعنی میرے جیسا ہے، تو مثل کا معنی ہوتا ہے اس جیسا۔ تو یہ نبی خود کہہ رہے ہیں قرآن میں انا بشرم، میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح۔ یہ لوگوں نے بیان کیا، تمام فرقے ہیں یا ہمارے فرقے میں بھی لوگ ہیں، اس سے کیا دلیل آتے ہیں؟ جی نبی کیا ہے؟ وہ ہمارے جیسا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ اس میں ایک ہوتی ہے اس کی روح، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدن۔ اب اس میں یہ جو بدن ہے، انسان مرتا ہے تو یہ کدھر جاتا ہے؟ قبر میں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، یا جو بھی آپ سائنس میں پڑھا ہے وہ کاربن سائیکل، نائٹروجن سائیکل ہو گئے، سارے اجزاء ختم، بدن تو گیا۔ تو یہ اگر انسان کی حقیقت ہوتی تو اس ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ انسان کی اصل حقیقت ہے، روح۔ تو نبی کی حقیقت بھی کیا ہوگی؟ وہ اس کی جو روح ہوگی۔ تو انسان اور نبی میں کون سی جہت سے وہ مثل ہے؟ کس جہت سے نبی انسان کے جیسا ہے؟ وہ یہ والی جہت ہے، اور وہ تو انسان کی حقیقت بھی نہیں ہے، تو نبی کی حقیقت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بدن ہے اس میں شباہت ہے، ملتا جلتا ہے۔ نبی ہماری طرح کھاتا پیتا بھی ہے۔ خود قرآن میں وہ سورہ مومنون میں کفار نے یہ کہا تھا کہ وقال الذین من قومہ، ان کی قوم میں سے ایک جو قوم تھی ان کے ملاؤ سرداروں نے کیا کہا کہ یہ جو نبی ہے یہ تو ہمارے مثل ہے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، وہ یہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ تو اس جہت سے تو نبی ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن اس وجہ سے وہ ہماری طرح ہو نہیں جاتا۔ کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ روح ہے، اور نبی کی جو روح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روح القدس۔ بہت ساری حدیث ہیں، کیونکہ یہ بحث پہ لمبی ہو جائے گی۔ نبی کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ روح یاد رکھنا ہے، نبی کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ قدس۔ اس روح القدس کی وجہ سے وہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اس پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ ہم پہ کیوں نہیں آتی وحی؟ ہاں بھائی، کیونکہ ہماری جو روح ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جو نبی ہے اس کی روح کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، یہی کہا نا واسطہ اللہ سے لیتا ہے اور پھر مخلوق کو دیتا ہے۔ جب وہ خود روح القدس ہے تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے اس کا رابطہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس لیے پڑھیں گے کہ امامت میں نبی اور امام کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی پڑھا نا، جیسا نبی ویسا اس کا مسیح۔ تو وہ کون کون سی خصوصیات ہیں کہ اگر وہ معجزہ دکھاتا ہے نبی تو وہ امام بھی دکھا سکتا ہے۔ نبی اگر معصوم ہوتا ہے یعنی عصمت معصوم نبی ہے تو امام بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی معصوم ہوگا۔ اگر نبی جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو معصوم بھی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگر نبی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے تو معصوم بھی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا منٹ ہو گئے ہیں اس وقت؟ 15 ہو گئے ہیں، 15 منٹ بس۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کیونکہ امامت پڑھیں گے تو نبی اور امام کا جو فرق ہے وہ دیکھیں گے، لیکن خصوصیات نبی اور امام میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثل پہ اب ہم دیکھیں گے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے نا جی قرآن میں کہا ہے انا بشر مثلکم، نبی جو ہے وہ رکھ دیں، نبی کیا ہے؟ وہ ہماری مثل ہے۔ تو مثل سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہم جیسا ہی ہو گیا،
وہ کیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض، کہ زمین میں کوئی بھی چھپایا، 4 ٹانگوں والے سارے جانور کو کہتے ہیں دابہ قرآن میں، کہ زمین میں کوئی بھی جانور نہیں ہے، ولا طائر، نہ ہی کوئی پرندہ ہے، یطیر بجناحیہ، وہ اپنے پروں سے اڑتے ہیں، اور کیا ہے، مثلکم، وہ کیا ہیں، تمہارے مثل ہیں، بلکہ قرآن میں امثالکم، یہ جو پرندے ہیں اور یہ جو جانور ہیں یہ تمہاری مثل ہیں۔ اب پرندے ہمارے جیسے ہیں، جانور ہمارے جیسے ہیں، تو مثل سے مراد ہے کہ ان میں ہمیں ایک چیز ملتی جلتی ہے، وہ ملتی جلتی تو ہے نا، وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بچے بھی پیدا کرتے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں، تو وہ مثل سے کوئی چیز اس جیسی ہو نہیں جاتی، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور بھی قرآن میں بے تحاشا آیات ہیں، تو صرف اتنا کافی ہے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ مثل سے مراد وہ ایک حقیقت دوسری حقیقت کی جیسی نہیں ہوتی، بلکہ ظاہری ایک شباہت ہوتی ہے، ظاہری شباہت۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا ہے، امام بھی ہم جیسا نہیں ہوتا، نبی بھی ہم جیسا نہیں ہوتا، صرف وہ جو ایک ظاہری بشری لباس ہے، صورت ان کی ہمارے جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ والحمدللہ رب العالمین۔